حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کا تخت لے کے آؤ، کون لا سکتا ہے؟ پالیٹکس چل رہی تھی اس وقت جنوں اور انسانوں کی. یہ مجھے پتا ہے پالیٹکس چل رہی تھی کیونکہ یہ کانٹیکس میں پورا کا پورا بیانیہ ہے، قرآن میں نہیں ہے، ایسے تفسیر میں ہے. اوکے. اور یہودیوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پالیٹکس بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی، جنوں کی پاور کی، پالیٹکس ہماری پاور گیم چل رہی تھی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا سکسیسر بننا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ ہے نبی، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے. یہ میں جان کے ریفرنس دے رہا ہوں بیکاز دس از اے کوسچن آسکڈ بائی a lot of students کہ انٹر ڈائمینشنل کا کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن پاک ثبوت ہے. قرآن پاک انٹر ڈائمینشنل بہت سارے ثبوت ہیں، اس سے کلیئر بیسک بچوں کی طرح سمجھایا گیا ثبوت کہیں نہیں ملے گا کہ عام بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے. جن کو عفریت کو ایکچولی سلیمان علیہ السلام نے تو کلیئرلی چیلنج دیا کہ کون لا سکتا ہے سبا کا تخت. اینڈ اس کا مطلب یہ تھا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ who is more worthy of this whole game that you یہ پالیٹکس میں جو بات ہے، پاور کس کے پاس زیادہ ہے؟ بائی دا عفریت ایک عام سا جن نہیں ہے، عفریت ریپرزینٹس دا موسٹ پاورفل اینٹی آن دا جن سائڈ آف تھنگس. اوکے. انسانوں کے تو کوئی مقابلہ نہیں نا جنوں سے، تو جنوں کا بھی سردار عفریت، اور عفریت ایک خاص طرح کا جن ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں، جنوں کی بھی قسمیں ہوتی. تو عفریت جو ہے وہ ٹاپ ہائرارکی کا ٹاپ، مطلب ان کا ابو جہل ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، ابو جہل تو ایک سردار، پولیٹیکل سردار تھا، اور عفریت کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو I'm 100% sure کہ 99% sure مسلمان جی نہیں ہے. So I'm not going to use the word ابو جہل. But عفریت جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لے کے آؤں گا. تو ساتھ ایک انسان کھڑا تھا، ہی said میں بھی لے کے آؤں، میں بھی لا سکتا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر دونوں میں ایک کتنی پاور ہے؟ تو عفریت نے کہا کہ مگر میں اتنی جلدی لا سکتا ہوں کہ اگر جب آپ تخت پہ بیٹھے نا، آپ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے لے آؤں گا. اسٹاپ واچ میں ناپ لیں، مطلب یہ مطلب تھا، ٹائم کر لیں کہ آپ کھڑے ہوں گے اس سے پہلے آ لیں. کتنی دیر لگتی کھڑے ہونے؟ یہ میں آپ کے سوال کو ایکسپلین کرنے کے لیے کانٹیکسٹ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ انٹر ڈائمینشنل میری اوپینین نہیں ہے. قرآن پاک نے، اب میرے پاس ایک کاؤنٹ تھا، وہ میں کاؤنٹ اپڈیٹ کر رہا ہوں، more than 30 times ڈائریکٹلی ایکسپلین کر دیا کہ بھیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. پلیز ڈونٹ اپولوجائز. ایکچولی آئی شوڈ اپولوجائز because I didn't give you the reason behind this context. So عفریت نے کہا ٹائم کر لیں، میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے آ جاؤں، تخت لے کے آ جاؤں گا. سو اور سلیمان علیہ السلام نے پھر انسان کی طرف دیکھا تو انسان نے کہا کہ اوکے I'll beat that time، میں اس ٹائم کو بیٹ کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس ٹائم کیسے بیٹ کرو، اس سے کم کیا ٹائم دوڑانے کا. آپ آنکھ جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. جیسے آنکھیں کھولیں گے دوبارہ ایک بار جھپک کے. ٹھیک ہے. کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ ابھی یہ دونوں نے اپنے ٹائمرز بتائے، ورنہ تو عفریت پہلے ہی لیا تھا جملہ بولنے سے پہلے، یہ نہیں لے آیا. دونوں نے اپنا کیپیبلٹی بتائی ہے. آپ کیپیبلٹی کو پھر ریالٹی، there is always some reality to the truth, right? Sorry, the truth to the claim اس کو بولیں گے. substantiation of the claim تو نہیں ہوئی ابھی. تو ابھی تک دونوں سے سلیمان نے نہیں پوچھا کہ یہ کیسے کرو گے. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام نے بہتر کلیم دیکھا تو عفریت تو ہار گیا. اب عفریت بھی اسمائل کر رہا ہے کہ اچھا تو یہ کر سکتا تو کر، اگر تو کر لے گا تو پھر میں تو سلو ہوں تیرے، تو پھر میں کیا کسی کو کہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر انسان کو ٹیسٹ دیا، وہ جو انسان کھڑا ہوا تھا، اور اس کا نام آصف تھا. لکھا یہ گیا ہے 4 جگہوں پہ لکھا گیا، تو ہم نے کال ہم آصف، ایون دو چاروں نے یہ لکھا کہ وی ڈونٹ نو واٹ ہز ایکچوئل نیم واز بٹ دیر از. اب یہاں پہ اسرائیلیات آتی ہیں تو فولیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیلیات سے لیا گیا آصف. So he did that. فلک جھپکنے میں اس نے تخت اٹھایا اور یمن سے تخت، اور بعد میں یمن یہ والا یمن نہیں، وہ ایتھیوپیا سے تخت لے کے آیا تھا کیونکہ وہ یمن کا حصہ تھا ایتھیوپیا اس وقت. ایتھیوپیا سے تخت جروسلم آیا. اب وہ تخت جیسا بھی تھا، جس بھی سائز کا تھا چھوڑیں، چاہے وہ مکھی جتنا تھا، چاہے وہ ایک پہاڑ جتنا تھا. وی نو ناؤ کہ وہ تخت، کیونکہ اب ہمیں پتا ہے ملکہ ہے سبا کا تخت، وہ پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے انہوں نے پورا کا پورا اسٹرکچر بنایا ہوا، جو کہ انسانی سطح پہ ابھی بھی پاسبل نہیں ہے. ابھی بھی ہمیں پتا ہے تخت، they have this big enclosure 5 یا 6 stories کی پوری بلڈنگ ہے. وہ کالے رنگ کے پہاڑ کو کاٹا ہوا اندر سے. وہ پہاڑ پہ کرین نہیں جا سکتی، نہ ہی کوئی ایسا کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا کام نہیں ہے. جس طرح پیرامڈ ہے نا اس طرح وہ ہے، مگر پیرامڈ بہت بڑے ہیں، یہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو بہرحال so he brought the throne of Sheba
اور بلقیس کا تخت جسے کہتے ہیں, ملکہ سبا. نا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ کیسے کیا, تو اس سے مجھے کتاب کا علم ہے. نہ یہاں پہ فولوی یہ کیوں شروع ہوتا ہے, اور یہ تو اللہ کا معجزہ نہیں تھا, نعوذ باللہ, ایک انسان نے کر کے دیا, یہ اللہ نے نہیں کر کے دیا. کوئی نبی کرتا ہے تو اللہ کا معجزہ ہوتا ہے, یہ انسان کیسے اللہ کے معجزے کر رہا ہے؟ انسان نے بتایا ہے کہ علم کے تھرو کیا ہے. یہ کسی فولوی سے پوچھیں آپ کہ آپ اس کو معجزہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا نام لگا. استغفر اللہ, سلیمان علیہ السلام نے نہیں لائے وہ تخت, وہ ایک انسان لے کے آیا, اس کا نام خود آپ لوگوں نے, فولویوں نے بتایا آصف نام ہے, آصف کوئی نبی نہیں ہے. جی صوفیزم نے بولا, صوفیوں نے بولا کہ وہ انسان کی کرامت ہے, وہ صوفی تھے. جی وہ صوفی نہیں تھے, پہلی بات, کیونکہ اس کا پروف ہمارے پاس آ کے وہ کون تھے, صوفی نہیں تھے. دوسری بات, اگر وہ صوفی تھے تو پھر صوفیزم اسلام سے ٹرانسینڈ کر کے پیچھے چلا گیا, پھر آپ کے سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ ختم, کیونکہ پھر پیچھے چلے گئے صوفیزم کی بات. ٹھیک ہے, کیونکہ صوفی آصف وہاں سے بھی نکالتے ہیں, آصف سے صوفی نکالا ہے انہوں نے, پھر یہ قادریہ چشتیہ ختم, کہانی ختم کر دیں اب اپنی صوفیزم کا. پھر کوئی اور ماخذ نکالوں گا میں, جو کہ میں مان نہیں جاؤں گا اس کو, کہ میں صوفی تصوف کو میں مانتا ہوں, کیونکہ تصوف آصف سے نکالا ہوا انہوں نے, بائی دی وے. سو the question is, کیا قرآن پاک نے انٹر ڈائمینشنل یس, یہ کیا ہے اور کیا ہے یہ, what do you think this is? میں کیوں یہاں پہ افلا یعقلون, کیوں نہ ہم اللہ کی بات مانو گے, عقل سے یوز کرو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ انسان نے اپنے منہ سے بولا, کیسے بولا؟ اللہ نے بتایا, اللہ نے آیت بتائی. جی اللہ نے آیت بتائی, کیا بات ہے؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ نے یہاں پہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ من لدنی ہے؟ کیونکہ جب خضر علیہ السلام نے یہ کام کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب کا علم نہیں, یہ میری طرف سے ڈائریکٹ دیا گیا علم ہے. من لدنی, میری طرف سے, میں نے دیا اس کو, میرے سے کیا ہوا علم ہے ڈائریکٹ. اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھ لی. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ there is precedence in the Quran. Okay, two of the same things happening. سورہ کہف میں حضرت خضر جو کام کر رہے ہیں, same kind of things, not the same literally thing. حضرت خضر نے کوئی تخت نہیں اٹھایا, but similar fields of knowledge, similar fields, if actually core تو ایک ہی دونوں fields کا, but and the regular man is doing it. حضرت خضر کو تو کوئی نبی نہیں مانتا نا, چلیں for the sake of this discussion وہ نبی تھے, چلیں فرض کس نے, جو کہ نہیں, اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نبی ہے, اللہ تعالیٰ نے عابد کا بولا ہے, میرا ایک بندہ ہے تمہیں ملے گا. ابھی موسیٰ کو کہا ہے, موسیٰ نبی ہیں, ٹھیک ہے. So you need to understand how to look at a holistic view of how the whole knowledge قرآن پاک is giving you crumbs over crumbs کے چلتے چلتے آؤ, پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں کہ کیونکہ یہ بات کرنی بہت ضروری تھی. میں آپ کو سورہ کہف کی ڈیٹیلنگ بتا دیتا ابھی, اور میں 10 گھنٹے بولتا رہتا انشاءاللہ, اللہ ہی کرانے والے, کہ انٹر ڈیمینشنل انٹر گلیکٹک ٹریولنگ سورہ کہف کے اندر پے در پے چاروں چیپٹرز میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیپٹر کے اندر چاروں کر دیے محفوظ, اور پھر کر دیا دجال کے ٹائم کے اوپر آئے گی سورہ کہف کام تمہیں. سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے ٹائم پہ کام آنی ہے. اور سمجھیں اس بندے کے پاس یہ انٹر ڈائمینشنل ٹریجیکٹری کا علم ہے. حدیثیں سناؤں آپ کو, جب ٹائم ہے کہ ہمارے پاس نہیں, ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو وہ حدیث سنا جو صحابہ نے دجال کو جب دیکھا تھا تو وہ کر کیا رہا تھا,